حدیث نمبر 1241۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب شراب حرام ہوئی اس زمانے میں اہل مدینہ کو پکی کھجور اور گدر کھجور کی شراب اچھی لگتی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شراب پلا رہا تھا۔ اس وقت وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی گزرا، اس نے کہا بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے۔ بس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کب حرام ہوئی یا ہم پتہ کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا اے انس اسے بہا دو۔ پھر انہوں نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیلولہ کیا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے ہوئے اور نہائے۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں خوشبو لگائی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے تو معلوم ہوا کہ خبر ویسے ہی تھی جیسے اس آدمی نے کہا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اسے چکھا تک نہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ باب دن کے آخری حصے میں سونا۔ حدیث نمبر 1242۔ سیدنا خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کے اول میں سونا بے وقوفی ہے اور اس کے درمیانی حصے میں سونا اچھی خصلت ہے اور اس کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ کھانے کی دعوت عام دینا۔ حدیث نمبر 1243۔ جناب میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کیا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کھانے کی دعوت میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ایک اونٹ بہت کمزور ہو گیا تو ہم نے اسے ذبح کر ڈالا۔ پھر انہوں نے فرمایا میرے پاس مدینہ والوں کو جمع کرو۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن کس چیز پر جمع کرو، ہمارے پاس تو روٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، یہ ہڈی ہے اور یہ شوربہ ہے، یا فرمایا شوربہ اور بوٹیاں ہے، جو چاہے کھا لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب خود نہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1244۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر کے بعد ختنہ کیا اور انہوں نے مقام قدوم میں ختنہ کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدوم جگہ کا نام ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب عورت کا ختنہ کرنا۔ حدیث نمبر 1245۔ ام مہاجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہے کہ میں روم کی لونڈیوں میں قید کی گئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم پر اسلام پیش کیا تو میرے اور ایک دوسری عورت کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو لے جاؤ، ان کا ختنہ کرو اور انہیں پاک کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ختنے کے موقع پر دعوت کرنا۔ جناب سالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے میرا اور نعیم رحمہ اللہ کا ختنہ کرایا اور ہمارے لیے ایک مینڈھا ذبح کیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بچوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے دعوت ختنہ میں ایک مینڈھا ذبح کیا گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ختنہ کے موقع پر کھیل کود۔ حدیث نمبر 1247۔ ام علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجیوں کا ختنہ کیا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کیا ہم ان کے لیے ایسے شخص نہ بلائے جو ان کو کھیل میں لگائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بلا لے۔ پس میں ام علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اعرابی کی طرح پیغام بھیجا، وہ ان کے پاس آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں سے گزرے تو اسے دیکھا کہ وہ گا رہا ہے اور دھن میں سر ہلا رہا ہے، وہ زیادہ بالوں والا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اف یہ تو شیطان ہے، اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب ذمی کی دعوت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1248۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کسان آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سرداروں کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، اس سے مجھے میرے عمل میں قوت ملے گی اور میری عزت بڑھے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تمہارے کنیسوں میں ان تصویروں کے ہوتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے جو ان میں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب لونڈیوں کا ختنہ کرنا، حدیث نمبر 1249۔ ام مہاجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور روم کی لونڈیا قید ہو کر آئی، پس عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم پر اسلام پیش کیا، میری اور ایک دوسری عورت کے سوا کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو لے جاؤ اور ان کا ختنہ کرو اور انہیں پاک کرو۔ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب بڑی عمر والے کا ختنہ کرنا، حدیث نمبر 1250۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، پھر اس کے بعد وہ 80 سال زندہ رہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے ختنہ کیا۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مونچھیں کاٹی۔ آپ علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہے جن کے بال سفید ہوئے تو عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وقار ہے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے وقار میں اضافہ فرما۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1251۔ جناب سالم بن ابو زیاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم اس شخص یعنی مالک بن منذر رحمہ اللہ پر تعجب نہیں کرتے جو کسکر کے بوڑھوں کے پاس گیا جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال کی، پھر ان کے متعلق حکم دیا، چنانچہ ان کے ختنے کیے گئے۔ یہ سردی کا موسم ہے اور مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے بعض تو مر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومی اور حبشی اسلام لائے، لیکن اس سلسلے میں ان کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1252۔ جناب ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو اسے ختنے کروانے کا حکم دیا جاتا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچے کی پیدائش پر دعوت کرنا، حدیث نمبر 1253۔ جناب بلال بن کعب عقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں ابراہیم بن ادہم، عبدالعزیز بن قدیر، قریر اور موسیٰ بن یسار رحمہ اللہ نے جناب یحییٰ بن حسان کی بستی میں ان کی زیارت کی، وہ ہمارے لیے کھانا لائے تو موسیٰ بن یسار رحمہ اللہ رک گئے کیونکہ وہ روزے سے تھے۔ پس یحییٰ رحمہ اللہ نے کہا، اس مسجد میں بنی کنانہ کے ایک آدمی 40 سال تک ہمارے امام رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ان کی کنیت ابو قرصافہ تھی، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ میرے والد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میرے والد نے انہیں ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ کو اس دن دعوت دی جس دن وہ روزے سے تھے، چنانچہ انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ یہ بات سن کر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اٹھے اور اپنی چادر سے اس مسجد میں جھاڑو دیا اور موسیٰ بن یسار رحمہ اللہ نے روزہ کھول دیا۔ ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا، ابو قرصافہ کا نام جندرہ بن خیشنہ تھا رضی اللہ عنہ، جندرہ بن خیشنہ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب بچے کو گٹھی دینا، حدیث نمبر 1254۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چوگا پہنے ہوئے اپنے ایک اونٹ کو دوامل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، چنانچہ میں نے وہ کھجوریں آپ کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چبایا، پھر بچے کا منہ کھول کر اس میں ڈال دی۔ بچہ چاٹنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی محبوب چیز کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح مسلم۔ باب ولادت پر دعا دینا، حدیث نمبر 1255۔ جناب معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میرے ہاں میرا بیٹا ایاس رحمہ اللہ پیدا ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمیوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی تو میں نے کہا بے شک تم نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا میں برکت دے جو تم نے مانگی ہے، اور اب اگر میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے لیے، اس کے دین اور اس کی عقل وغیرہ کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ فرماتے ہیں بے شک میں اس ایاس رحمہ اللہ میں اس دن کی دعاؤں کا اثر پہچانتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باپ بیٹا ہو یا بیٹی اس کی صحیح سلامت پیدائش پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، حدیث نمبر 1256۔ جناب کثیر بن عبید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، صرف یہ پوچھتی کہ کیا صحیح سلامت پیدا ہوا ہے۔ پس جب بتایا جاتا کہ ہاں تو فرماتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ باب زیر ناف بال موڑنا، حدیث نمبر 1257۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال موڑنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور مسواک کرنا۔ یہ روایت منکر ہے، یعنی ضعیف۔ باب اس سلسلے میں وقت کا تعین، حدیث نمبر 1258۔ جناب نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر 15 دن میں اپنے ناخن کاٹتے تھے اور ہر مہینے زیر ناف بال موڑنے کے لیے استرا لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جوا کھیلنے کے بیان میں، حدیث نمبر 1259۔ جناب جعفر بن ابی مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ میرے ہاں ٹھہرے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا لوگ یوں کہا کرتے تھے جوے کا اونٹ کہاں ہے، جوے کا اونٹ کہاں ہے؟ پھر 10 آدمی جمع ہوتے اور ایک اونٹ کو 10 دودھ چھڑانے کی مدت تک پہنچے ہوئے بچوں کی عوض خرید لیتے، پھر تیر پھینکتے تو 9 کے لیے حصہ ہوا اور ایک تیر کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا اور تیر پھینکتے رہے یہاں تک کہ وہ سب حصے ایک ہی شخص کے ہو جاتے تھے اور باقی ایک دودھ چھڑانے کی مدت تک پہنچا ہوا بچہ تاوان برتے، پس یہ جوا ہوتا تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1260۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن مجید میں لفظ المیسر سے مراد جوا کھیلنا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مرغ کے ذریعے جوا کھیلنا، حدیث نمبر 1261۔ جناب ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 آدمیوں نے مرغوں کے ذریعے جوا کھیلا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرغوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انصار میں سے ایک آدمی نے
ان سے عرض کیا کیا آپ اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی امت کو قتل کر رہے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں۔ حدیث نمبر 1262۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے لات اور عزا کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے۔ بخاری مسلم۔ باب کبوتر کے ذریعے جوا کھیلنا۔ حدیث نمبر 1263۔ جناب حسین بن مصعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہم دو کبوتروں میں بازی لگاتے ہیں اور اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اپنے درمیان کوئی ثالث مقرر کر لے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ثالث ہی نہ سب کچھ لے جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہے، تم اسے جلدی ہی چھوڑ دو گے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب عورتوں کی سواری تیز کرنے کے لیے ہدی پڑھنا۔ حدیث نمبر 1264۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ مردوں کے لیے بڑھا کرتے تھے اور سیدنا انجشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے لیے ہدی بڑھا کرتے تھے۔ ان کی آواز پیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ ان شیشوں کے ہانکنے میں نرمی کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب گانا بجانا۔ حدیث نمبر 1265۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لوگوں میں ایسا بھی ہے جو بےہودہ باتوں کو خریدتا ہے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا اور اس جیسی چیزیں ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1266۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو تم سلامت رہو گے اور عشرہ بری چیز ہے۔ ابو معاویہ رحمہ اللہ نے کہا عشرہ سے مراد فضولیات ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1267۔ جناب سلمان حانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں تھے، انہیں خبر پہنچی کہ کچھ لوگ کوبہ سے کھیل رہے ہیں، چنانچہ آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور انہیں سختی سے منع کیا، پھر فرمایا خبردار بے شک اس کے ساتھ کھیلنے والا یقیناً اس کے جوئے کی آمدنی اس طرح کھاتا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانے والا اور اس کے خون سے وضو کرنے والا ہو۔ کوبہ سے مراد نردانی چوسر ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جس نے چوسر کھیلنے والوں کو سلام نہ کیا۔ حدیث نمبر 1268۔ جناب فضیل بن مسلم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب باب قصر سے نکلے تو چوسر کھیلنے والوں کو دیکھا، آپ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں صبح سے رات تک قید میں ڈال دیا، پھر ان میں سے بعض کو تو آدھے دن تک قید میں رکھا۔ راوی کہتا ہے اور جن کو رات تک قید میں رکھا یہ وہ لوگ تھے جو چاندی کے سکوں کے ساتھ جوئے کا معاملہ کرتے تھے، اور جن کو آدھے دن تک قید میں رکھا یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ محض ویسے ہی کھیل رہے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں سلام نہ کیا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ چوسر کھیلنے والے کا گناہ۔ حدیث نمبر 1269۔ سیدنا ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلا اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1270 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ان دو نشان زدہ مہروں سے بچو جن سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جوے سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1271 جناب ابن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نرد شیر چوسر کھیلا تو گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگ لیا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1272 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلا اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب ادب سکھانا چوسر کھیلنے والوں اور اہل باطل کو نکال دینا۔ حدیث نمبر 1273 جناب نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دیکھتے کہ وہ چوسر کھیل رہا ہے تو اس سے مارتے اور چوسر کو توڑ دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1274 جناب علقمہ بن ابی علقمہ رحمہ اللہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک گھر والے جو ان کے گھر میں رہائش پذیر ہیں ان کے پاس چوسر ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تم نے اس چوسر کو نہیں نکالا تو میں تمہیں ضرور اپنے گھر سے نکال دوں گی، اور ان کی اس حرکت کو ناپسند کیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1275 جناب ربیعہ بن کلثوم بن جبیر رحمہ اللہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے مکہ والو مجھے قریش کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں جسے نرد شیر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر، بلا شبہ شراب اور جوا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کھیل کو کھیلنے والا شخص میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے اس کے بال اور اس کی کھال میں سزا دوں گا، یعنی بال بھی کھینچوں گا اور چمڑی بھی اتاروں گا، اور اس کے بدن کے کپڑے اسے دے دوں گا جو اسے میرے پاس لائے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1276 جناب یعلا بن مرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جو چوسر کو جوے کے طور پر کھیلتا ہے کہ وہ اس شخص کے مانند ہے جو سور کا گوشت کھاتا ہے، اور جو شخص اسے بغیر جوے کے کھیلتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں ڈبوتا ہے، اور جو وہاں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو سور کے گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1277 سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دو مہروں کے ساتھ جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھانے والا، اور بغیر جوے کے ان کے ساتھ کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبونے والا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حدیث نمبر 1278 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا۔
حدیث نمبر 1279۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سند محل نظر ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1280۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1281۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب اللہ بندے کو کہیں موت دینا چاہتا ہے تو وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1282۔ جناب ابو ملیح رحمہ اللہ اپنی قوم کے ایک آدمی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو کسی زمین میں موت دینا چاہتا ہے تو اس جگہ اس کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے اپنے کپڑے سے ناک صاف کی۔ حدیث نمبر 1283۔ جناب محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے سے ناک صاف کی، پھر فرمایا، واہ واہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قطان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے۔ میں نے خود کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور منبر نبوی کے درمیان گرا ہوتا تھا، لوگ کہتے دیوانہ ہے، حالانکہ مجھے صرف بھوک ہوتی تھی۔ صحیح البخاری۔ باب وسوسے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1284۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز وسوسہ پاتے ہیں جسے ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، گو ہمارے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر بھی ہم اسے زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو دل میں پایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واضح ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1285۔ جناب شہر بن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ماموں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، بے شک ہم میں سے کسی کے سینے میں ایسی بات آتی ہے کہ اگر وہ اسے زبان پر لائے تو اس کی آخرت جاتی رہے، اور اگر وہ اسے ظاہر کر دے تو ضرور اس کی وجہ سے وہ قتل کر دیا جائے۔ راوی کہتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا، تم میں سے کسی کو ایسی صورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، کیونکہ مومن کے سوا اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔